انڈیا سے کسی نے پوچھا ٹینشن کی بیماری کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ٹینشن کی بیماری دو طرح سے ہوتی ہے، ایک روحانی اور ایک جسمانی۔ روحانی کا مطلب یہ کہ آپ نے کسی غم کو ضرورت سے زیادہ مسلط کر لیا اپنے اوپر، آپ میں صبر ہے ہی نہیں، آپ دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہی نہیں ہو، آپ میں دنیا کی لالچ ہے، حب دنیا ہے، لہذا چھوٹے چھوٹے غم کو آپ بہت زیادہ بڑھا لیتے ہو۔ یہ وہ ٹینشن ہے جو کافروں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اسی کی وجہ سے وہ خودکشیاں کرتے ہیں اور ڈپریشن میں جاتے ہیں۔ یہ والی ٹینشن مسلمان کو نہیں ہوتی، کیونکہ مسلمان کو پتہ ہے بھائی دنیا مسافر خانہ ہے، یہاں خوشیاں بھی آتی ہیں، غم بھی آتے ہیں، غموں میں ہمیں صبر سکھایا گیا ہے، ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیر اللہ ولیس ذلک الا للمؤمن۔ مومن کو جب خوشی پہنچتی ہے شکر ادا کرتا ہے تو بھی ثواب ملتا ہے، غم پہنچتا ہے صبر کرتا ہے تو بھی ثواب ملتا ہے، دونوں صورتوں میں درجات ہی بلند ہوتے ہیں، اور یہ اللہ نے پیکج صرف مومن کو دیا ہے۔ تو مسلمان کے لیے تو صبر بہت بڑی نیکی ہے، لہذا وہ ڈپریشن اور میں نہیں جاتا۔ تو یہ تو یعنی ڈپریشن کی یہ قسم وہ ہے جو صرف بے دینوں کو ہوتی ہے، بے صبروں کو ہوتی ہے۔ لیکن اسٹریس اور ڈپریشن کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ انسان بہرحال گوشت پوست کا بنا ہوا انسان ہے، بعض دفعہ دل کمزور بہت ہوتا ہے، آپ جیسے بوڑھے لوگ جلدی ٹینشن میں آ جاتے ہیں، بچے ڈر جاتے ہیں جلدی۔ اب بچے جو جلدی ڈر جاتے ہیں تو اس کی وجہ یہ تو نہیں ہوتی کہ ان میں دنیا یعنی وہ دنیا کی لالچ ہے یا ہوس ہے، یا بوڑھے آدمی جلدی ڈر جاتا ہے، وجہ اس کی ہے کہ دل کمزور ہوتا ہے، اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ جسمانی صحت کا خیال کیا جائے۔ تو جسمانی صحت ٹھیک ہوگی تو آپ کے لیے ٹینشن کو برداشت کرنا آسان ہوگا، جسمانی صحت خراب ہوگی تو ٹینشن چھوٹی سی بھی آپ کو بڑی لگے گی، کیونکہ آپ کے اعصاب اور پٹھوں میں طاقت ہی نہیں ہے۔ تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے، آپ کے دماغ کے جو کیمیکل ہیں آگے پیچھے ہونے لگتے ہیں، پھر آپ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہو، سائیکیٹرسٹ جو ہیں پھر آپ کو میڈیسن دیتے ہیں وہ کیمیکل کا توازن اس کو بیلنس لانے کے لیے۔ تو ٹینشن کی یہ والی قسم کا علاج ڈاکٹروں کے پاس ہے، یہ علماء کا شعبہ نہیں ہے۔ علماء پہلی والی ٹینشن کا علاج کرتے ہیں جو بے صبری کی وجہ سے آتی ہے، دنیا کی محبت کی وجہ سے آتی ہے، دنیا کو مسافر خانہ نہ سمجھنے کی وجہ سے آتی ہے، اور جو دماغی کیمیکل آگے پیچھے ہو جائیں اس کی وجہ سے جو ڈپریشن اور اسٹریس میں انسان جاتا ہے، اس قسم کی ٹینشن کا علاج یہ سائیکیٹرسٹ کے پاس ہوتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی یہ والی ٹینشن ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ آپ کو میڈیسن دے گا، کچھ آپ کے جو کیمیکل آگے پیچھے ہو گئے ہیں ان کی سیٹنگ پلک پانا لے کے ان کو سیٹ کر دے گا، تو یہ علاج ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس میں ہمارے ہاں بڑی مصیبت یہ ہے کہ بچوں کو اس طرح کی کوئی اسٹریس ہو، ڈپریشن میں ہو، اور ان کو پھر اس خوف کی وجہ سے کچھ نظر آنے لگتا ہے تو فوراً عاملوں کے پاس لے جا کے ان بچوں کی اور اپنی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں۔ عامل ایک نمبر کے بے شرم بے غیرت ہوتے ہیں، وہ جا کے بتا دیتے ہیں، ان کو خوف تو ہے ہی نہیں خدا کا، وہ بتا دیتے ہیں اس پہ چڑیل ہے، اس پہ جن ہے، اس پہ بھوت ہے، اس پہ فلانا ہے، اس پہ ڈمکانا، بنیان سونگتے ہیں وہ۔ تو آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، عامل ہی کا اپنا بنیان چوری کر کے اس کو سنگھا دیں، اس کو بھی کہے گا کہ جنات آئے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے وہ عاملوں کے چکر میں پڑیں گے تو اور پھر وہ مسئلہ پیچیدہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو شروع میں ہی ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے نا تو اس مصیبت میں نہ پڑتے، شروع میں ہی ٹھیک ہو جاتے۔ تو لوگوں نے کیس بگاڑ دیے ہوتے ہیں، پھر وہ ڈاکٹروں سے بھی نہیں سنبھلتا ہے کیس۔ تو اس لیے عاملوں کے چکر سے اپنے آپ کو بچائیں، کوئی بھی ایسا جن چڑیل بھوت نظر آ رہے ہیں تو جا کے سیدھا سیدھا ڈاکٹر کو دکھائیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اکثر یہ چیزیں ڈپریشن کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اور رقیہ کرنا ہے تو سنت رقیہ، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے خود ہی بچے پہ دم کر لیا کریں، آیت الکرسی پڑھ کے خود ہی اپنے بچے پہ دم کر لیا کریں، عاملوں کے پاس نہ لے کے جائیں، نہ کسی شف کے پاس اور نہ کسی عامل کے پاس۔ اچھا میرے بھائی، مجھے کسی نے بتایا کہ سورہ 3 پڑھنے سے ڈیلیوری میں آسانی ہوتی ہے، رہنمائی فرمائیں۔ میرے علم میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ سورہ 3 پڑھنے سے ڈیلیوری میں آسانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بس 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگنی چاہیے۔ مسز وجاہت، میں نے سورہ بقرہ شادی سے پہلے سن کر یاد کی تھی، شادی کے بعد مصروفیت کی وجہ سے بھول گئی، کیا اس کا بہت زیادہ گناہ ہوگا؟
یہ جو حدیث میں آتا ہے نا قرآن پڑھ کے جو بھول جائے تو بہت سخت گناہ ہے، تو اس کا مطلب جو راجح مطلب ہے وہ یہ ہے کہ دیکھ کے بھی نہ پڑھ سکے۔ پہلے زمانے میں اس بات کا امکان تھا کیونکہ کتابت سیکھی جاتی تھی، بہت وقت لگتا تھا، اتنے کتابت کے طریقے ایجاد نہیں ہوئے تھے، تو اس میں اس بات کا امکان تھا کہ کتابت ہی بھول جائے۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے، تو اس لیے یہ نعمت کی ناقدری تو ہے یقیناً۔ آپ کو اللہ نے سورہ بقرہ آپ کے سینے میں محفوظ کی اور آپ نے بھول کے اس کی نعمت کی ناقدری کی ہے، اس لیے یاد کر لینا چاہیے، لیکن انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا آپ کو۔ کوشش کریں کہ زبانی یاد نہیں ہوتی تو ویسے دیکھ کے پڑھ لیا کریں۔ راجہ انڈیا سے، کیا چائنا مہندی لگانے سے غسل ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، مہندی کوئی بھی ہو یا کلر کوئی بھی ہو تو اس کا ایک فارمولہ یاد رکھیں، اسے آپ کاغذ پہ لگائیں اور پھر اسے اتار لیں جب خشک ہو جائے۔ جو کلر اس کا ہو، اس کلر کے اوپر آپ نے پانی کا قطرہ ٹپکایا، اگر وہ پانی کا قطرہ نیچے کاغذ میں جذب ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب اس سے پانی جا رہا ہے، اور اگر وہ جذب نہیں ہوتا، اوپر ہی رہتا ہے، تو اس کا مطلب بھئی یہ پلاسٹک کی طرح تہ جم گئی ہے، اس میں پانی نہیں جا رہا۔ تو یہ تجربہ کر کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس مہندی سے غسل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اچھا بھائی، ہم اپنے والد صاحب کے راول پنڈی سے کسی نے پوچھا، میں حافظ قرآن ہوں اور کسی دیندار خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کہیں رشتہ نہیں ہو رہا اور ہم جہیز بھی نہیں لینا چاہتے، تو اس صورت میں ہم کیا کریں؟ رشتے تلاش کریں، یہی کریں۔ میں نے بھی یہی کیا تھا، مجھے بھی نہیں مل رہا تھا تو میں نے یہی کیا۔ میں نے یہ تو نہیں کہ آس مفتی طارق مسعود پہ اپنا سوال لکھ کے بھیج دیا یا اور کسی بڑے بزرگ کو کہا کہ مجھے رشتہ نہیں مل رہا، بلکہ مجھے پتا تھا کہ وہ بزرگ کو بھی اگر نہیں مل رہا ہوگا تو وہ بھی تلاش جاری رکھیں گے۔ مجھے بھی نہیں مل رہا تھا تو میں نے بھی تلاش جاری رکھی۔ تو میں دعا کر لیتا ہوں آپ کے لیے، اللہ آپ کو اچھے سا کوئی نیک دیندار رشتہ عطا فرمائے، اور آپ کو بھی اگر آپ دیندار ہیں تو اور اس میں ترقی عطا فرمائے، دیندار نہیں ہیں تو اللہ آپ کو دیندار بنائے۔ ہم نے اپنے والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے مسجد کے اوقات کا بورڈ لگایا ہے اور نیچے سید عبد الخالق پوسٹ میں لکھوایا ہے، کیا اس طرح لکھنے سے ثواب میں کوئی کمی بیشی ہوگی؟ اس کا کیا حکم ہے؟ بھئی بس دل کی نیت کافی ہے۔ والد کے ایصال ثواب کے لیے نمازوں کے اوقات کا بورڈ لگا لیا تو بس دل میں نیت کافی ہے، اس میں لکھنا کہ یہ فلانے کے ایصال ثواب کے لیے، تو یہ کیا ضرورت ہے اس کی؟ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، بس اس میں نیت کافی ہے، تو اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ ثواب میں نہ کمی ہوگی نہ بیشی ہوگی، تو لیکن اس تکلف سے دور رہنا چاہیے، بس دل میں نیت کر لی کافی ہے۔ تو میرا خیال ہے نام ہٹا لیں آپ وہاں سے۔ منگیتر کی فون میں رکھنا کیسا ہے؟ اور وہ اس کو دیکھے بھی نہیں، غلط ہے۔ کیوں رکھ رہے ہو فون میں؟ جب دیکھنا ہی نہیں ہے تو رکھنے کا فائدہ کیا؟ اور اگر دیکھنا ہے تو وہ غلط ہے، ناجائز ہے۔ اس لیے آپ شادی کر کے منگیتر ہی کو رکھ لیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ آپ شادی کر لیں، فوٹوؤں کے سہارے نہ جئیں۔ کینیڈا سے کسی نے کہا ہے، میں شرعی پردہ کرتی ہوں اور مجھے پردے کی وجہ سے جاب نہیں مل رہی، مجھے جاب کی بہت سخت ضرورت ہے، کیا ایسی صورت میں اپنا نقاب ہٹا سکتی ہوں؟ دیکھیں، جاب کی ضرورت خواتین کو شرعی لحاظ سے ہے نہیں، کیونکہ خواتین کا نان نفقہ جب تک شادی نہیں ہوتی باپ کے کندھوں پر ہے، باپ نہ ہو تو بھائیوں کے کندھوں پر ہے، اور شادی کے بعد شوہر کے کندھوں پر ہے۔ یہ تو ہمارا کلچر کی ایسی کی تیسی ہو گئی ہے۔ یورپی اقوام نے خود تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، انہوں نے تو یہ سیٹ اپ کر دیا ہے۔ تو اس لیے شریعت اس کو ضرورت مانتی نہیں ہے کہ خواتین کو جاب کی ضرورت ہے، شریعت اس کو تسلیم نہیں کرتی ہے۔ ہاں، آپ کے گھر کے مرد اگر ذمہ داری ادا نہیں کر رہے، آپ کے والد خرچہ نہیں دے رہے آپ کو، یا خدا نخواستہ آپ یتیم ہیں، یا آپ کے بھائی خرچہ پانی نہیں اٹھا رہے، یا آپ کا کہ شوہر، یا آپ ان میرڈ ہیں اور کوئی بھی خرچہ نہیں اٹھا رہا، یا میرڈ ہیں لیکن شوہر نکٹھو ہیں، وہ خرچہ نہیں اٹھا رہے۔ اچھا، یہ بھی آج کل ایک فضول بات ہے کہ جی جب تک دونوں مل کے نہ کمائیں تو خرچہ پورے نہیں ہوتے، یہ سب بیکار کی باتیں۔ بہت ہی کوئی غریب غربا قسم کا ہو تو اس پہ تو ٹھیک ہے، لیکن نارملی ایسا ہے نہیں۔ اللہ نے مرد کی آمدن میں برکت رکھی ہے، جن گھروں میں خواتین کمانا شروع کر دیں ان گھروں میں برکتیں ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ ساری زندگی دونوں مل کے کماتے رہتے ہیں اور پھر بھی بیچارے روتے ہی رہتے ہیں، اور بچے الگ رول رہے ہوتے ہیں، ان کو ماں کی ممتا نہیں ملتی، بچوں کو محبت نہیں ملتی، بہت ہی عجیب زندگی ہوتی ہے، میں تو ترس آتا ہے دیکھ کے۔ تو اس لیے
اس کو اپریشیٹ نہیں کیا شریعت نے. بہرحال اگر واقعی ضرورت ہے، واقعی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کی کفالت کرنے والا نہیں ہے، یا شوہر واقعی بہت غریب ہے، نہیں ہو رہا بالکل، تو پھر مجبوری میں جاب آپ کے لیے جائز ہے. ظاہر ہے پھر اس میں یہی ہے کہ چہرے کا پردہ ضروری ہے جوان عورت پر، اور اگر نہیں کرنے دے رہے تو آخری گنجائش کے طور پر مجبوری کی حالت میں پھر چہرہ آپ کھول سکتی ہیں. اسکارف نہیں اتار سکتی، چہرہ کھولنے کی شدید